اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے اخلاقی برائی کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کا ذکر کریں گے جو کہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، لوگوں سے دور کر دیتی ہے، جنت سے دور کر دیتی ہے، گناہوں پہ مائل کر دیتی ہے اور ہر قسم کی نیکی سے انسان کو دور کر دیتی ہے، اور وہ ہے حرص۔ حرص، جی ہاں، حرص۔ حرص کا کیا مطلب ہے؟ حرص کا مطلب ہے کہ انسان میں قناعت کا نہ ہونا، یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی نہ ہوں، ہم اس پہ بس نہ کریں، ہم اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں اور مسلسل ایک دوڑ میں لگ جائیں زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی لالچ ہمارے اندر جاگتی رہے جس کی کبھی تسلی و تشفی نہ ہو، یعنی کوئی حدیں اس کی نہ ہوں، اور اس خصلت کو کہتے ہیں حرص۔ حرص اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو کیوں یہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، کیوں لوگوں سے دور کر دیتی ہے، کس طرح یہ گناہوں پہ مائل کرتی ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین ہم کو سخاوت سکھاتا ہے، ہمارا دین سخاوت کی ترغیب دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب کسی انسان میں حرص پیدا ہو جاتی ہے تو خود غرضی جنم لیتی ہے۔ یہ خود غرضی کی بنا پہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنا ہی سوچے، اپنی فیملی کا، بس اس سے آگے اس کی نظر جائے ہی نہ۔ اس کو ہم ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک کہانی ہی ہے، اس کو کہانی کے طور پہ ہی لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اور ملکہ ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کرنے کہیں نکلے۔ راستے میں ایک فقیر ملا، فقیر نے اپنا پیالہ ان کے آگے کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں، کچھ اس میں ڈال دیجئے۔ بادشاہ سلامت نے کچھ ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیر نے پھر پیالہ ان کی طرف آگے کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں وہ جو کچھ ڈالا تھا وہ سب غائب ہو گیا، پیالہ پھر خالی کا خالی۔ بادشاہ سلامت نے اور کچھ اس میں ڈالا لیکن پیالہ پھر خالی کا خالی۔ بادشاہ سلامت اس کو اپنے محل لے گئے اور محل کے اپنے لوگوں سے حکم دیا کہ بوریاں لاؤ دولت کی اور بھرو اس کے پیالے کو۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں ایک فقیر کے پیالے میں کچھ نہیں ڈال پا رہا ہوں، وہ بھر نہیں پا رہا ہوں۔ بادشاہ کے جو خزانچی تھے انہوں نے پوری بوریوں کی بوریاں اس میں خالی کر دی لیکن پیالہ جوں کا توں خالی۔ آخر بادشاہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے فقیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا پیالہ کس چیز کا بنا ہوا ہے کہ اس میں کچھ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہاں ڈالا وہاں خالی۔ فقیر نے قہقہا مارا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا پیالہ انسانی ذہن سے بنا ہے، وہ ذہن جس میں حرص ہو۔ کیا ہمیں اس بات سے سمجھ میں آیا کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے، کوئی دولت، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کوئی بھی ایسی نعمت سے نوازتا ہے، کچھ دن تک تو وہ خوش ہوتا ہے انسان، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسے وہ چیزیں بہت عام لگنے لگتی ہیں اور وہ گولز اپنے اور اونچے سیٹ کرتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ جب تک اس کے پاس سواری نہیں تھی وہ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ایک سائیکل مل جائے، سائیکل خریدنے کے قابل ہوں، سائیکل ملی، تھوڑے دن خوش رہا، پھر اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو موٹر سائیکل ملنی چاہیے۔ موٹر سائیکل اللہ نے دے دی، اس پہ کچھ دن خوش رہا، پھر وہ خوشی ختم۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں چھوٹی موٹی کار ہونی چاہیے، کار اللہ نے دے دی، پھر وہ کوشش میں لگتا ہے بڑی کار ملے، وہ مل جاتی ہے، اس سے بڑی ملے، اس سے بڑی سپورٹس کار ملے، یعنی اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس حرص اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی رکاوٹ کا کوئی لیول ہے نہیں، یہ چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب ہم ذرا سا اس کا یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ حرص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہی کیوں؟
دیکھیے بعض چیزیں ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ انسان بھوکا ہوتا ہے، اسے کھانا چاہیے. انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اس کو ایک بستر چاہیے، سونے کی جگہ چاہیے. اسی طریقے سے لباس چاہیے، ایک چھت چاہیے سر کے اوپر. یہ سب کہلاتی ہیں ہماری بنیادی ضروریات. اس کے لیے محنت کرنا بالکل جائز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اس کے لیے انسان محنت کرے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرے. جب ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، پھر دوسرا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ لیولز ہیں اس چیز کے. پہلا درجہ یہ تھا ضروریات. دوسرا درجہ ہوتا ہے آرام دہ زندگی گزارنا. اور اس درجے میں کیا ہے کہ صرف غذا پہ ہم بس نہیں کرتے، بلکہ مزیدار کھانا ہونا چاہیے. صرف لباس پہ ہم شکر نہیں کرتے، خوبصورت ترین لباس ہونا چاہیے. صرف ایک گھر پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ بہت آرام دہ گھر ہونا چاہیے. چلیے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو آرام دہ زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد کا جو تیسرا درجہ ہوتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب انسان کی ضروریات پوری ہو گئیں، آرام دہ زندگی اللہ نے اسے دے دی ہے. اب دو راستے اس کے آگے ہیں. ایک راستہ وہ جو پھر وہ لامتناہی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حرص کا، زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت پا لینے کا. گھر بن گیا تو محل چاہیے، محل بن گیا تو پھر ہمیں اور کچھ چاہیے. ہم زمین پہ کیوں محل بنائیں؟ ہم سمندروں میں جزیرے نئے نئے بنائیں، اس کے اوپر محلات تعمیر کریں. ہم چھوٹی سی بلڈنگ پہ کیوں اکتفا کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ اونچی عمارتیں بنائیں. پیسے کا ایک ڈھیر ہو تو کیا ہوا، ایک بزنس اور سیٹ اپ کریں اور بینک بیلنس بڑھتا جائے. یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ یاد کیجیے اس فقیر کا پیالہ جو کبھی نہیں بھرتا، یہ کہلاتی ہے حرص. دوسری سمت میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے ایک آرام دہ زندگی دے دی، اب انسان اپنی زندگی کے لیے زیادہ اونچے گول سیٹ کرے. یعنی وہ اب جنت کے لیے کوشش کرے، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے. وہ اپنا وقت، وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، جو کچھ اللہ نے اس کو نوازا ہے، جو ریسورسز اس کے پاس ہیں، وہ سب استعمال کرے اللہ کی رضا پانے کے لیے. اور وہ کس طرح اللہ کا دین پھیلانا، اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق کے کام آنا، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ دوسرا راستہ ہے. تو یہ یہاں پہ آ کے یہ دو راستے بن جاتے ہیں. دو لیول تک تو جائز ہے محنت کرنا، لیکن دوسرے لیول کے بعد جب تیسرے درجے میں ہم پہنچتے ہیں تو یا ہم ایک چیز چن لیں یا دوسری، کیونکہ ہاتھ میں وہی 24 گھنٹے ہیں، وہی ٹائم ہے ہمارے پاس، وہی صلاحیت ہے، وہی کچھ دیر کام کرنے کے بعد نیند بھی آئے گی، تھکن بھی ہوگی. تو انسان اپنا کہاں صلاحیتیں استعمال کرے، یہ فیصلہ اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا، مجھ پہ اور آپ پہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری بہت خوبصورت احادیث بھی ہیں جن سے ہم کو روشنی ملتی ہے کہ ہم کیا کریں اپنی زندگی میں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن پاک میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35. اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی. یعنی ہم تم میں نعمتیں بھی دے کے آزماتے ہیں اور تمہیں مسائل میں گھیر کر بھی آزماتے ہیں. گویا انسان کی زندگی ٹوٹل کل کلا آزمائش ہی ہے. آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی تو اچھا وقت دیں گے، ہماری زندگی میں آئے گا، اور کبھی ہم مشکلات میں بھی گھریں گے، لیکن دونوں اوقات ہماری آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب انسان کرے گا کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرص کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کیا صرف پیسے کی؟ جی نہیں، حرص صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتی ہے. پیسے کی حرص تو بہت واضح ہے، بہت ہمیں آرام سے نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. حرص جاہ و منصب کی بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک پوزیشن مل جائے، اس پہ وہ اکتفا نہ کرے، اور اونچی اور اونچی اور اونچی پوزیشن پانے کی وہ کوشش کرتا رہے. اسی طریقے سے دکھاوا، انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ لوگوں سے ادھار لے کے خرچ کرتا ہے، کبھی ادھار پوری زندگی ادا ہی نہیں کر پاتا. لیکن کیوں یہ کام کرتا ہے؟ کیوں ہم یہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کے دکھاوا کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن ہوتی ہے خود نمائی، اپنے آپ کو بڑا بنا کے ظاہر کرنا. اور یہ چیز انسان کو بہت سارے نقصانات اور بہت سارے گناہوں کی طرف بھی لے جاتی ہے. انسان ایسی صورت میں ایک غلام سا بن جاتا ہے، اپنی حرص کا غلام، کہ وہ ایک لیول پہ پہنچ کے بس نہیں کرتا، اس کو دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ چاہیے کہ ہر چیز زیادہ سے زیادہ، جو کچھ اللہ نے اسے دے دیا
اس پہ وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے اس کی حرص ختم نہیں ہوتی ہے، اب وہ اپنا گول اور اونچا سیٹ کرتا ہے، اپنا وہ مقصد اور اونچا بنا لیتا ہے کہ نہیں اتنا بینک بیلنس میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے اتنا ہونا چاہیے۔ جب وہ اتنا اللہ دے دیتا ہے تو اور زیادہ اونچا گول سیٹ کر لیتا ہے، یعنی اس کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے اسی بات پہ ایک چھوٹا سا ہم اس وقت بریک لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس میں ہم ذرا اپنا ہی تجزیہ کریں کہ ہم میں تو کہیں یہ خرابی موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم اس کو کس طرح اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا تو ان قریب ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 8-11۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس نے حرص کی، اور وہ اما مم بخلا، جس نے بخل کیا اور حرص کی اور مال اکٹھا کرنے لگا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو ایک مشکل ترین زندگی بنا دیں گے۔ کیسے بنتی ہے مشکل ترین زندگی حرص کرنے والوں کے لیے؟ وہ مسلسل ایک پریشانی، ایک سٹریس میں رہتے ہیں، مسلسل ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ اتنا جو کما لیا وہ کہیں چھن نہ جائے، کوئی ڈاکو نے اسے لوٹ کے نہ لے جائے، کوئی بزنس میں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، اور مسلسل ایک پریشانی، ایک سٹریس کے عالم میں اس کو اور کس طرح بڑھائیں، کون سی ترکیب لڑائیں، کیا کریں، اور ایسی صورت میں کرتا ہی جاتا ہے ایسا انسان، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حرص جس کسی انسان میں آ جائے، حرص کو صرف ختم کرنے والی چیز موت ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو یہ سارا بینک بیلنس، یہ سارا پیسہ، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ محلات، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سب کہاں گئیں؟ سب یہیں اسی زمین پہ رہ جائیں گی، چیزیں رہ جاتی ہیں، انسان چلا جاتا ہے، اور کس طرح جاتا ہے؟ خالی ہاتھ۔ وہی قبر ہے جو فقیر بھی اس میں جائے گا، بادشاہ بھی اسی میں جائے گا، وہی مٹی میں سب کو جانا ہے۔ تو ایسی صورت میں پوری زندگی جو کچھ وہ کام کرتا رہا، اسے انجوائے کرنے کا بھی اسے وقت نہ ملا، اسے کوئی فائدہ حاصل کرنے کا بھی وقت نہ ملا، وہ تو اپنی محنت میں ہی لگا رہا ساری زندگی، تو کس کام کی ہے یہ سارا مال دولت عیش عیاشی کے لیے جو اس نے جمع کیا تھا پونجی، کس کام کی؟ یہ تو بعد میں اس کی موت کے بعد اس کے جو وارث ہیں ان کو آسانی سے سب کچھ مل جائے گا، اور اس شخص نے اپنی پوری زندگی گنوا دی، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ اب جب اس کی پرماننٹ زندگی شروع ہوتی ہے، دائمی زندگی، اس میں اس کو کیا ملا؟ اس نے کیا ہی کیا تھا اس زندگی کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے کہ تم لوگ، حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں، کہ تم لوگ صدقہ کیا کرو اور گن گن کے مت رکھو، ورنہ اللہ تم سے گن کر رکھ لے گا، اور چیزیں جمع کر کے اکٹھی کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ تم سے چیزیں جمع کر کے اکٹھی کر کے روک لے گا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے غربت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے تمہارے اوپر غربت کی، بلکہ میں جس چیز سے خوف زدہ ہوں تم اپنی امت کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے امیری، کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے امیری میں تم سے غلطیوں کے بارے میں کوئی مجھے خوف نہیں ہے، مجھے خوف اس بات سے ہے کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کرو گے۔ یہ حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخاوت اللہ کے قریب لے جاتی ہے، جنت کے قریب لے جاتی ہے، لوگوں کے قریب لے جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے بخل کرنا اور حرص کرنا، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، جنت سے دوری کا سبب ہے، لوگوں سے دوری کا سبب ہے، اور آگ کے قریب لے جانے کا سبب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جاہل آدمی لیکن سخاوت کرنے والا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس شخص سے بہت زیادہ پسند ہے جو کہ جس کے پاس علم ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے خاص فتنہ اللہ نے بنایا ہے، اور میری امت کا فتنہ دولت ہے۔
قول اللہ تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کثرت کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ مقصد کیا ہے کہ انسان حرص میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، چاہے اس کو جتنی بھی وہ دولت اکٹھا کر لے، جتنی بھی طاقت اور اونچا عہدہ اور جو کچھ بھی وہ جمع کر لے، قبر میں کس کام کی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ ہماری قبر میں کون سی چیز ہماری مدد کو آئے گی اور کون سی چیزیں اکٹھا کرنا اس دنیا میں قطعاً کوئی کام نہیں آئیں گی؟ یہ سب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خالی ہاتھ ہی جائیں گے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا۔ یہ روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، زیورات، اچھے اچھے کپڑے، بڑی بڑی گاڑیاں، محلات، سب اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اور اسلام ہمیں اس بات کا فروغ دیتا ہے کہ جب انسان کی ضروریات اللہ پوری کر دے، اب اس کو بڑے مقصد کی طرف بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسری سڑک پہ چل پڑے، یعنی حرص کی سڑک پہ، اور صرف وہ اپنے ہی لیے دنیا اکٹھی کرتا رہے۔ تو انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم کیا کریں پھر؟ بڑا مقصد ہے کیا ہماری زندگی کا؟ مسلمان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا، کیونکہ لوگ بالکل اس سے اتنے دور ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رول ماڈل بنایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ہی نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے کتنا محلوں میں رہے ہیں، یا کتنے سونے چاندی کے زیورات اکٹھا کیے ہیں، یا کتنا بینک بیلنس بڑھایا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس پہ پیوند بھی اپنے ہاتھ سے لگا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلا۔ کیوں؟ کیونکہ پکانے ہی کو کچھ نہیں تھا، کھجور اور پانی پہ زندگی گزر رہی تھی۔ اور ہم انہی کی امت ہیں، اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے، کیا ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور ہم راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں؟ یا ہم زیادہ سے زیادہ کی تگ و دوڑ میں، جسے انگلش میں ریٹ ریس کہا جاتا ہے، ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ صرف اس دنیا کی زندگی پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے کھانا اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی صحیحین کی حدیث۔ میں نے حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن کا پیٹ بھر جاتا ہے ایک چیز سے، اور کافر کا پیٹ 7 گنا بھی وہ چیز ہو تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ سے مطلب اس کی نیت سیر ہی نہیں ہوتی۔ اور ہم اگر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنا مقابلہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا پیٹ سیر ہو جاتا ہے تھوڑا سا کھانا کھا کے، یا ہمیں زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ کی طلب ہے اور پھر بھی پیٹ ہی نہیں بھرتا؟ قول اللہ تعالی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ العادیات آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کمزوری کے اوپر قابو کس طرح پاتے ہیں۔ کس طرح ہم قابو پائیں؟ اس طرح ہم قابو پائیں کہ ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ ہم اپنا جو نصب العین ہے، جو مقصد حیات ہے، وہ صرف اس زندگی کو نہ بنائیں، بلکہ آخرت کو بنائیں اور جنت کو بنائیں اور اللہ کی رضا کو بنائیں۔ جو انسان نہیں کرتا، یہ جس انسان کی زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا کمانا ہے، اس کا ہم حال کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ ایسے شخص سے نماز کے لیے کہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا اس کا جواب ہوتا ہے؟ ارے اتنے کام ہیں، وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ دینے کا کہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنی دولت کا کیلکولیشن کرے، حساب کتاب کرے کہ زکوٰۃ نکال سکے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر اسی راستے پہ لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے یہ اپنے لیے پسند کیا، بس میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اسی راستے پہ دوڑتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ جہنم کی آگ کا راستہ ہے۔
عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم وتبقی منہ اثنتان الحرص والعمل، رواہ احمد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں، حرص اور آرزو، یعنی لمبی لمبی زندگی کی حرص اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی آرزو۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مستقل ہر نیٹ پہ اور ہر طرف یہ آتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی اور صحت بنائیں اور زندگی لمبی ہو۔ آخر کار مرنا تو اسی گھڑی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ صحت بے شک قائم کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت آخر وقت تک بہترین تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی آرزو ہو کہ کبھی موت ہی نہ آئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام۔ صبح اس کا بچپن ہوتی ہے جس میں امید ہوتی ہے، دوپہر اس کی جوانی ہوتی ہے کہ جس میں وہ بہت کچھ کام کر سکتا ہے، اور شام اس کا بڑھاپا ہوتا ہے جو 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کی بینائی، صحت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سماعت کی صلاحیت سب کچھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود انسان اپنی آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اس عمر پہ پہنچ کر بھی نہیں سوچتا کہ کتنا وقت میرے ہاتھ میں اب رہ گیا ہے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی دولت ہی اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان عطی رضی وان لم یعط لم یرد، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا مقصد حیات ہی صرف دنیا کمانا ہے، روپیہ پیسہ اور دنیا کے مال اسباب کمانا۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم وتشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی العمر، رواہ مسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، وہ کیا؟ ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرس، پیسے بھرے پرس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وادی کا ذکر کیا۔ اتنا مال ہو کہ 2 وادیاں بھر جائیں تو اس کی کیا خواہش ہوگی کہ ایک تیسری وادی میں مل جائے تو اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا، رواہ مسلم۔ یعنی فتنوں کا دور ایسی کالے رات کے اندھیرے کی طرح چھاتا ہے کہ انسان کو حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ مال اکٹھا کرنے کے لیے رشوت دینا اور لینا، سود کا کاروبار کرنا، حرام طریقوں سے دولت کمانا، لوگوں کو دھوکہ بازی کے ساتھ دولت کمانا، اس کو کوئی تمیز نہیں رہ جائے گا حلال و حرام کا، بس اس کا مقصد صرف ہوگا دولت کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اکٹھا کرنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، رواہ الترمذی۔ سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال و جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی چوری، جھوٹ بولنا اور حرام طریقے سے کمانا، دھوکہ دینا، چوریاں کرنا، رشوت دینا، یہ ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں جب حرص انسان کے اندر آ جاتی ہے۔
اور جب دولت کا نشہ چھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ فرعون نے کیا کہا تھا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں اور وہ بھی سب سے بڑا۔ تو انسان کو ایسے میں اپنی خود نمائی کا بھی جذبہ اس کے اندر جاگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 27۔ تو آپ نے دیکھا کہ حرص کرنا کتنا ہمارے دین کے لیے اور ہماری شخصیت کے لیے برا ہے اور آخرت کو تباہ کر دینے والا جذبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قناعت کی دولت عطا فرمائیں اور حرص جیسے موذی مرض سے ہم سب کو بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔